اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ مکی کا جو مکی دور ہے ماشاءاللہ اس کی تقریباً 10 سال، اور اس میں معراج کا بھی تذکرہ آیا لاسٹ لیکچرز میں، بہت ڈیٹیل میں ہم نے معراج کو دیکھا تقریباً 2 لیکچرز میں الحمدللہ۔ اینڈ ناؤ فائنلی وی آر موونگ ٹوورڈز مدنی دور، لیکن اس سے پہلے کی کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے کیا حال احوال تھے، واٹ ور سم آف دا مین انسیڈنٹس دیٹ ہیپنڈ۔ تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسٹارٹیڈ پلانٹنگ دا سیڈس فار یثرب۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کی تھوڑی ہسٹری بھی بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ جو پورا ایک مہم تھی، آپ کہہ لیں 2.5 سال 3 سال چلی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو کنونس میجر ٹرائبس، جو میجر ٹرائبس تھے عرب ٹرائبس، ان کی آپ کہہ لیں ان سے پولیٹیکل اسائلم لینے کی ایک جستجو، ایک کوشش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بہت غیرت مندانہ انداز میں۔ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی ہیلپ بھی لینی ہے تو اس میں بھی غیرت کا ایلیمنٹ کتنا زیادہ تھا ہمارے نبی کا، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ان کے سینٹینسز بتاتا ہوں۔ لیکن موسٹ ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے ہیلپ آ گئی، یہ ہے اصل میں کی پوائنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا خواب میں کہ آپ کو ہیلپ کہاں سے آئے گی، گرین لینڈ دکھایا جاتا تھا، تو یمن بہت جو ہے نا وہ ہریالی یمن میں بہت زیادہ تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا یمن سے ہیلپ آئے گی، ٹھیک ہے نا، یمن اسلام قبول کرے گا، لیکن اصل میں وہ یثرب کی بات ہو رہی تھی۔ یثرب واز کوائٹ گرین ایز ویل۔ تو اور وہ بھی کس ٹرائب سے؟ خزرج سے ہیلپ آئی۔ وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور خزرج ایک بہت ویک اور پور ٹرائب تھا، فارمرز، لیبررز۔ اوس جو تھا وہ بزنس مین لوگ تھے، تو سب سے پہلے وہاں بھی جس نے انٹرسٹ شو کیا وہ یہی ویک لوگ تھے۔ تو بڑا زبردست نقطہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیلپ کئی بار ایسی جگہوں سے آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ بہت سے کریکٹرز ہیں ماشاءاللہ اس میں، لیکن یہ کہ سر فہرست جو ہے وہ مصعب بن عمیر کا کریکٹر ہے، جو میں آج ڈسکس کروں گا آپ لوگوں سے۔ مصعب بن عمیر پہلے ایمبیسڈر اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائی متعین کیا، اور مصعب بن عمیر جو ہے وہ جب سیکنڈ پلیج آف عقبہ ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مصعب بن عمیر کو، اور مصعب بن عمیر نے تقریباً 1 سال دعویٰ کیا مدینہ میں، قرآن مجید سنایا لوگوں کو، اور نیکسٹ ٹائم جب جو پلیجز لینے آیا قافلہ تو 75 لوگ جو ہے وہ آئے مصعب بن عمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی فرسٹ ٹائم 6 آئے جو کہ حج کے موقع پہ تھے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، سیکنڈ ٹائم 12 لوگ تھے، اور تھرڈ ٹائم تقریباً 70+ لوگ تھے، یعنی 100+ بھی کہہ لیں۔ تو یہ مصعب بن عمیر کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ ہو واز مصعب بن عمیر؟ انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی برتھ تقریباً 594 سے 598 سی میں ہوئی، اور اسلام انہوں نے قبول کیا 614 سن عیسوی میں، یعنی کہ اندازاً آپ کہہ لیں 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے بارے میں کچھ میں آپ کو انفارمیشن دوں، بڑی مشہور انفارمیشن ان کے بارے میں، کہ ان کی خوشبو بہت مشہور تھی، ان کے کپڑے عطر سے لت پت ہوتے تھے، اور ان کی خوشبو پہلے انٹر ہوتی تھی ایک ایریا میں اور یہ بعد میں انٹر ہوتے تھے، یعنی یہ ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ پہچان لیتے تھے۔ ان کے کپڑے شام سے بن کے آتے تھے، یعنی یہ بہت ہی سٹائلش ایک نوجوان تھے اس دور کے۔ ان کے جوتے جو ہیں وہ یمن سے بن کے آتے تھے۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے لوگ اپنے وارڈروب میں کپڑے پیرس سے بنواتے ہیں، امیر لوگ جو ہوتے ہیں کہیں سے بن کے آ رہے ہیں، جی انڈیا سے یہ شال آئی ہے، فلانی جگہ سے یہ چیز آئی ہے۔ تو یہ اس دور میں ایک بہت شان و شوکت سے رہنے والے نوجوان تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ہی یوز ٹو ہیئر کہ ایک پروفٹ ہیں، وہ اس طرح سے دعوت دیتے ہیں، کچھ مورل ٹیچنگز ہیں ان کی، تو دار ارقم یہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیا، اینڈ انسٹنٹلی ہی واز امپریسڈ۔ بہت فرٹائل مائنڈ ہوتا ہے یوتھ میں، اگر ڈائریکشن صحیح دے دی جائے تو پھر مصعب بن عمیر جیسی پرسنالٹی بھی بنتی ہے لوگوں کی، آپ چیک کریں۔ مصعب بن عمیر نے گھر آ کے، پہلے تو پتہ نہیں لگا ان کے پیرنٹس کو کہ مصعب نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں سے پھر بات آؤٹ ہوئی تو ان کے والد اور والدہ، جو کہ بہت نوبل لینیج سے بھی تھے اور بہت امیر لوگ تھے، انہیں پتہ لگا۔ ان کے والد کا نام تھا عمیر ابن ہاشم، اور والدہ تھی خنس بنت ملک۔
جیسے ہی ان کے والدین کو پتہ لگا مصعب نے اسلام قبول کر لیا تو فوراً سے انہوں نے ان کو قید بھی کیا, ٹارچر بھی کرنا شروع کیا, واٹ ایور دے کوڈ ڈو, جو بھی پریشر ڈال سکتے تھے وہ ڈالا, ایموشنل, سائیکولوجیکل, فزیکل, ہر طرح کا. لیکن مصعب بن عمیر جو ہے وہ ڈٹے رہے, یہاں تک کہ والد نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, اس گھر سے ہی نکل جاؤ. تو جب وہ گھر سے جانے لگے ہیں تو پھر ظاہر ہے والد نے یہ تانا بھی دیا کہ جو کپڑے پہنے یہ بھی تو اس مشرک باپ کے پہنے ہوئے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مصعب بن عمیر برہنہ حالت میں نکلے اپنے گھر سے, ٹھیک ہے, اور دار ارقم پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی کہا کرتے تھے نا, جب شہید بھی ہوئے مصعب بن عمیر, جنگ احد میں شہید ہوئے, کہ دس واز اے مین ہو سیکریفائسڈ ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ. یہ وہ انسان ہے جس نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. یعنی جو شخص برہنہ حالت میں نکلا اپنے گھر سے, پھر آپ سوچ لیں. اینی تو مصعب بن عمیر کا کریکٹر, میں ایک تو ان کی خدمات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ سم آف دا پیپل ہو ایکسیپٹیڈ اسلام تھرو ہز ہینڈز ور, جید جو صحابہ تھے جن میں سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کون صحابی ہے؟ جن کی موت نے اللہ کا عرش ہلا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد کی ڈیتھ سے اللہ کا عرش کانپ اٹھا ہے, ہل گیا ہے, اور 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ان کے جنازے پر آئے. سعد بن معاذ جنگ خندق میں اصل میں ان کی شہادت ہوتی ہے, لیکن یہ وہی صحابی ہیں کہ جو یہ اوس کے جو ہیں وہ چیف ہیں. سعد بن معاذ ویری ویلدی, اور انہوں نے بہت قربانیاں اسلام کے لیے دی, اپنا ہاف چیزیں شیئر کر لی صحابہ کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ. تو سعد بن معاذ از دا ون جو مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اب آپ سوچیں مصعب بن عمیر کا درجہ کیا ہے. اسید بن حذیر another فیمس صحابی, اور سعد بن عبادہ, یہ تینوں جید صحابہ. اور بھی کئی صحابہ ہیں, لیکن یہ کہ سر فہرست یہ 3 نام جو ہے وہ آتے ہیں جنہوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا. مصعب بن عمیر نے حبشہ بھی ہجرت کی. مصعب بن عمیر نے جنگ بدر میں بھی بہت زبردست کردار نبھایا, اور جنگ احد میں اصل میں ان کا جو کردار ہے بڑا ایموشنل, اور ہمیں سوچ میں ڈال دینا چاہیے ان کے اس قربانی نے. مصعب بن عمیر ہی واز دا ون جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا. ون آف دی پیپل جن کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جھنڈا آپ کو پتہ ہے پاور کی نشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے اٹیک جو ہے وہ جھنڈے والے پہ کرتے ہیں جو اپوننٹس ہوتے ہیں, جو اینیمیز ہوتے ہیں. تو وکٹری واز نیئر, لیکن یہ کہ اللہ ہیڈ ولڈ اٹ ادروائز, کے جس طرح سے وہ آرچرز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل نہیں کیا, تو پھر خالد بن ولید نے نوٹس کیا, مشرکین کو موقع ملا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹیں بھی اٹھانی پڑی, مطلب ہیلمٹ ان کے چیکس میں کھپ گیا, ٹھیک ہے نا, روایات میں آتا ہے خون نکلنے لگ گیا. تو مصعب بن عمیر جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے گھوڑے پہ, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اینیمیز جا رہے ہیں. تو مصعب بن عمیر نے بغیر سوچے سمجھے, یعنی انسٹنٹلی انہوں نے تکبیر کہہ دی, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. کس لیے؟ تاکہ وہ جو اینیمیز وہاں جا رہے ہیں ان کی اٹینشن ان کی طرف ہو جائے. اور نعرہ لگاتے ہی وہ بھاگ اٹھے. اور دس واز ایکچولی مطلب کوئی بھی اور ہو تو وہ یہی سوچے کہ یہ تو میں نے ڈیتھ کو دعوت دے دی ہے, سیدھی سی بات ہے. ڈیتھ کنفرم تھی, 70-80 بندہ سامنے ہے, اور ایک مصعب بن عمیر جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. لیکن کوئی انہوں نے فکر نہیں کی, بغیر کوئی انہوں نے سوچے سمجھے انسٹنٹ فیصلہ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو, کوئی ان پہ حملہ نہ کر دے. تو مصعب بن عمیر جو ہے ہی رین ٹورڈز دی اینیمی, اور the enemy ran towards him. اینیمیز نے کیا کیا, یہ ایک شخص تھا جس نے ان کو اینڈ میں مارا تھا, وہ ہے ابن کامیہ, اس نے سپیر سے پھر انہیں مارا تھا. خیر وہ تو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف سپیر نہیں, کئی زخم تھے ان کے جسم پہ. تو مصعب بن عمیر کا ہاتھ جو ہے رائٹ ہینڈ, اس میں جھنڈا تھا. تو ایک مشرک تھا, اس نے ان کا رائٹ ہینڈ کاٹ دیا. اب آپ سوچیں کہ ہم بیٹل فیلڈ میں ہوں اور ہمارا رائٹ ہینڈ کٹ جائے تو ہم تو ویسے ہی جو ہے وہ ہمت ہار جائیں, اور وہیں پہ ہمیں شاید اللہ معاف کرے موت واقع ہو جائیں. مصعب بن عمیر کا جگرا دیکھیں اور ان کی سینسز دیکھیں, اس وقت ان کی بریوری دیکھیں کہ انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا. جیسے ہی رائٹ ہینڈ کٹا فوراً لیفٹ ہینڈ سے جھنڈا پکڑ لیا کہ جھنڈا نہیں گرنا چاہیے. لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا مشرک نے ان کا. اب مصعب بن عمیر نے جھنڈا نہیں گرنے دیا, اپنے آرم سے اور اپنے سینے سے یوں جھنڈا پکڑ لیا. اور مشرکین یہ سائڈ دیکھ کر جو ہے حواس باختہ ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یعنی ان میں یہ ہمت کہاں سے آ رہی ہے, ہی از ناٹ گیونگ اپ. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مصعب کو غسل دیا تو کم از کم 70 تلواروں کے اس کے جسم پہ نشان تھے, یعنی 70 لوگوں نے اس کو مارا تھا. 70 لوگوں نے ان کو تلواریں ظاہر ہے چوٹ لگائی ہوگی.
اور स्पीयर्स के निशान थे उनकी बॉडी पे। तो दिस वाज मुसअब बिन उमैर, द ग्रेट सहाबी, द यंग वन। कितने साल में इनकी वफ़ात हुई? 625 सन ईस्वी जो है आप कह लें, और 595 सन ईस्वी लेट से उसमें ही पैदा हुए। तो 30 साल की उम्र में ही बिकेम अ जन्नती। और मुसअब बिन उमैर के बारे में फिर सहाबा बड़े इमोशनल जो है वो नरेशन करते हैं। खबाब इब्न अल अरत इनकी तरफ से एक रवायत है, सही रवायत है। वो कहते हैं कि वी माइग्रेटेड इन द कंपनी ऑफ अल्लाह's अपोस्टल सीकिंग अल्लाह's प्लेजर, सो आवर रिवॉर्ड बिकेम ड्यू एंड श्योर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Some of us have been dead without enjoying anything of these rewards here, and one of them was Mus'ab bin Umair who was martyred on the day of the battle of Uhud। वो अपना वाकया सुना रहे हैं कि हम में से बहुत से लोग, उन्होंने दुनिया में भी रिवॉर्ड्स देख लिया, यानी दौलत देख ली, माले गनीमत देख लिया, लेकिन सम ऑफ अस वर कि जो इस दुनिया में तो नहीं देख सके, तो उनका रिवॉर्ड ज़ाहिर आखिरत में ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि मुसअब बिन उमैर ही डिड नॉट लीव एनीथिंग एक्सेप्ट अ नमीरा, नमीरा यानी कि अ शीट इन विच ही वाज श्राउडेड। साहबा कहते हैं कि जब हमने मुसअब बिन उमैर का घर छाना कि कोई हमें माल मिल जाए, कोई चीज़ें मिल जाए, तो सिर्फ हमें एक पीस ऑफ क्लॉथ मिला, दैट्स इट, एक शीट ऑफ क्लॉथ, और वही इस्तेमाल की गई इनको इनका कफन के तौर पे इनको श्राउड करने के लिए। और वो शीट ऑफ क्लॉथ ऐसी थी कि हम इनके फीट कवर करते थे तो इनका फेस जो है वो ज़ाहिर हो जाता था, फेस कवर करते थे तो इनके फीट ज़ाहिर हो जाते थे। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कवर हिज हेड विद इट एंड पुट सम इज़कीर, अ काइंड ऑफ ग्रास, ओवर हिज फीट, और प्लेस इज़कीर ओवर हिज फीट। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लुक एट दिस मैन, ये वो शख्स है कि जिसने अल्लाह की राह में अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी, अमंग द बिलीवर्स आर मैन हु हैव बीन ट्रू टू व्हाट दे हैव प्लेज्ड टू अल्लाह ऑलमाइटी, कि मोमिनीन में से ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सच कर दिखाया, साबित कर दिया है किसको, वो प्लेज, वो जो बैत ली थी इन्होंने अल्लाह और रसूल से। तो प्रैक्टिकल एक्शन, मोहब्बत में प्रैक्टिकल एक्शन मोहब्बत डिमांड करती है, ठीक है ना। जैसे एक बड़ा मशहूर वाक़या है, अब वाक़या कितना ऑथेंटिक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वाक़े से बहुत से पॉइंट्स जो है वो अखज़ होते हैं। मशहूर है कि एक शख्स ने दावा किया कि अरब शख्स था शायद, कि पाकिस्तानी था, बहरहाल मैंने एक स्कॉलर से ही सुना हुआ है वाक़या। उसने दावा किया कि सहाबा की जो मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थी, क्योंकि सहाबा रसूलुल्लाह को देखा था उन्होंने, साथ रहे थे वगैरह वगैरह। तो असल मोहब्बत तो शायद हमारी है, क्योंकि हमने तो उन्हें देखा भी नहीं और हम भी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल वो कहता है कि फिर अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखाया। ख्वाब ये था कि उसने देखा कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मेरे लेफ़्ट पे सीट पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा और पीछे सहाबा बैठे हैं। तो उसने कहा कि एक ऐसा कठिन रास्ता आता है कि चढ़ाई है, तो गाड़ी जो है वो रुक जाती है एकदम से, और ब्रेक जो है मुझे लगता है कि ये फेल हो जाएगी। तो कहता है कि मैं हवास भागता होके उठता हूँ कि मैं क्या करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने, इतनी एलीट कंपनी में मैं हूँ, सहाबा मेरे साथ हैं। कहता है मैं सोचता हूँ और मैं एक पत्थर लाता हूँ, पत्थर की तलाश में जाता हूँ, और कि पत्थर जो है ना वो गाड़ी के टायर में फंसा दूँ तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। कहता है अभी मैं पत्थर लेकर आ रहा होता हूँ तो देखता हूँ कि सहाबा ने अपनी गर्दनें रखी होती हैं गाड़ी के टायर्स के नीचे। तो यहाँ से कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मैसेज दे दिया कि पुत्र, तू अभी सोच रहा था कि मैं क्या करूं, और तू असबाब में लग गया था कि मैं पत्थर लेकर आऊं वो रखूं, और साहबा ने ऑलरेडी अपनी गर्दनें रखी हुई थी। कितना ऑथेंटिक है वल्लाहु आलम, लेकिन दिस इज दी राइट सिचुएशन, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए सहाबा डिजर्व करते थे उस दौर में पैदा होना। अक्सर मेरे जहन में भी ये सवाल आता था कि यार काश हम भी होते उस दौर में, लेकिन यकीन करें कि सहाबा का जो मकाम है, दे वर द हवारीज ऑफ रसूलुल्लाह। हवारी जो है ना, इसका ये हज़रत ईसा के भी हवारी थे। अल्लाह ने सूरह सफ में कहा कि उनके हवारी अल्लाह ने बनाए। हवारी जो वर्ड है ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये इसका रूट वर्ड है हवारा। हवारा जो है ये आई का वाइट पोर्शन होता है, ब्लैक के अलावा जो वाइट पोर्शन है अरेबिक में इसको हवारा कहते हैं। तो हवारी वो शख्स होता है जो ब्लैक पोर्शन के साथ यानी जुड़ा होता है। ये हमारा पार्ट है वाइट, आप अंदाज़ा करें कि अरबी कितनी डीप लैंग्वेज है। तो हवारी वो है जो बिल्कुल साथ जुड़ा होता है और कभी भी अलहदा नहीं होता, कभी भी जुदा नहीं होता। तो दीज आर द हवारी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसअब बिन उमैर एंड अदर सहाबास, एंड दे डिजर्व टू बी देयर। वाकई इन्होंने साबित किया अपने अल्फाज से भी और अपने आमाल से भी कि दे
loved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than anyone else. تو یہ ہے مصعب بن عمیر اور یہ ہے ان کا کیریکٹر. اوکے تو خیر صحابہ بھی بہت روئے کہ یہ شخص ایک دور میں دیکھو اس کے کپڑے شام سے آیا کرتے تھے اور اب یہ کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا اس دنیا سے, یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جا رہا اس دنیا میں سوائے یہ کہ ایک پیس آف کلوتھ ہے جس سے اس کو شراؤٹ کیا گیا. تو مصعب بن عمیر کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ ان کا بڑا کردار ہے یہ جو 3 سال ہے اگلے اس میں الحمدللہ. بہرحال ناؤ لیٹس ٹرن ٹو کہ معراج کے سفر کے بعد طائف کے واقعے کے بعد کیا ہوا. دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد ابو لہب نے کچھ عرصہ پروٹیکشن دی, 1 ویک 2 ویک ہی فیلٹ اوبلائزڈ آؤٹ آف ٹرائبل وہ کہہ لیں ایک محبت, تو اس کی غیرت جاگ اٹھی. لیکن ابو جہل نے پھر جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا تھا کہ ان کو کہا کہ جاؤ اس سے جا کر پوچھو, ابو لہب کو کہا جاؤ جا کے پوچھو کہ تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں. تو خیر پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے ان کے ساتھ ہیں, بڑوں کے ساتھ ہیں. تو بہرحال ابو جہل نے کہا کہ یہ اس نے تمہیں ڈیسیو کیا. تو ابو لہب جو ہے پھر وہ اس بات پہ غصے ہو گیا اور اس نے پھر پروٹیکشن جو ہے وہ واپس لے لی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطعم بن عدی ایک شخص تھا, ایک مشرک تھا, کافی ضعیف آدمی تھا, لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی. مطعم بن عدی کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے تقریباً 1-1.5 سال بعد. اوکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ جو ہے وہ کوئی ایک سیف جگہ نہیں رہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اینڈ اللہ ہیڈ willed it like that. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا, فتح مکہ اللہ نے کرانی تھی. تو دیٹس ہاؤ اللہ ورکس. اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سٹرگل کرایا. اکثر ایک بات میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ نے بغیر ایفرٹ کے کسی کو کچھ دینا ہوتا نا تو ہمارے نبی کو دیتے, کیونکہ ہی واز دا موسٹ beloved ٹو اللہ. لیکن ایون اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایفرٹ کرائی, سٹرگل کرائی. ٹھیک ہے تو خیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئلائز کیا کہ دس از ہائی ٹائم کہ ہی نیڈس ٹو لیو مکہ. انہوں نے ریئلائز بھی کر لیا اور اللہ کی طرف سے بھی اشارے تھے ظاہر. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھی, وہ یہ تھی کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے باقی لوگوں کے ساتھ, باقی جو ٹرائبز ہیں یا آؤٹ سائڈ مکہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ذرا اپرچونیٹیز تلاش کریں. تو حج کا جو موقع ہوتا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ حج جو ہے یہ چلا آ رہا ہے دین ابراہیمی جو ہے اس سے ظاہر ہے. تو عربز حج پرفارم کرتے تھے. اب حج کے موقع پہ منا جانا بھی جو ہے وہ ہوتا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منا تشریف لے جایا کرتے تھے حج کے موقع پہ, اور وہاں مختلف جو ٹرائبز تھے انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوتے تھے, اپنے پلیس سلیکٹ کیے ہوتے, وہاں پر جایا کرتے تھے. تو 3-4 بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کن کن وہ ٹرائبز کے پاس گئے, انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک رپورٹ کے مطابق بہت سے آئی وٹنس تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو ایک آئی وٹنس کا بیان یہاں پر آتا ہے کہ آئی ریمبر اے ینگ مین کمنگ, یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اسپیکنگ ٹو مائی فادر, میرے والد سے بات کر رہا تھا وہ ینگ مین. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ 40s میں تھے, لیٹ 40s میں تھے تقریباً, آپ کہہ لیں یا ارلی 50s میں تھے. تو ان کے لیے وہ ینگ ہی تھے ایک طرح سے, کیونکہ ظاہر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت سٹاؤٹ تھے, دیکھنے میں بھی ینگ لگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹیلنگ ہم ٹو ایمبریس دی ورشپ آف اللہ, لیو آئیڈولٹری اینڈ ٹو ایکسیپٹ ہم انٹو ہز ٹرائب. یہ 3 باتیں کہتے ہیں مجھے یاد تھی. ایک انہوں نے توحید کی دعوت دی, دوسرا یہ کہ بت پرستی چھوڑ دو, اور تیسرا یہ کہ انہیں پولیٹیکل اسائلم, کائنڈ آف پولیٹیکل اسائلم کہ ایکسیپٹ کر لیں انہیں ان کے ٹرائب میں. پھر کہا کہ آئی آلسو سو این ایلڈرلی مین اسٹینڈنگ بیہائنڈ ہم, ایک میں نے بزرگ بھی دیکھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا, ویئرنگ اے یمنی کلاک, ہیونگ 2 پونی ٹیلز, 2 پونی ٹیلز تھی ان کی. When this young man finished and moved to the next end, this elderly man came forward and said, "Oh people, do not give up the way of your forefathers." تو یہ جو بندہ نیریٹ کر رہا ہے اس کا نام ہے ربیہ. ربیہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون تھے یہ 2 لوگ. تو والد نے کہا کہ یہ ایک جو ہے یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ اس کا انکل ہے عبد العزیٰ, یعنی ابو لہب. آپ سوچیں کہ ابو لہب کس لیول کا اپوننٹ تھا اسلام کا, اسلام دشمن کس لیول کا تھا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت دینے جاتے تھے وہ پیچھے جاتا تھا اور دعوت کو نگیٹ کرنے کے لیے جاتا تھا. اوکے ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ who will take me so that I may preach the message of Allah because the Quraysh have stopped me from doing this. Very blunt, very clear, کوئی apologetic نہیں, سچائی بتائی. کون ہے جو پروٹیکشن دے گا ہمیں تاکہ ہم اللہ کے دین کا فروغ کر سکیں. اس میں دیکھیں غیرت بھی ہے, اس میں آنر بھی ہے. کس لیے؟ کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں,
مجھے پروٹیکشن جو بھی دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا فروغ کرے گا, اصل میں وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. یہ نہیں کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے, وہ تو اللہ نے الٹیمیٹلی ہمیں دے ہی دینی ہے, لیکن وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اگر وہ ہمیں پروٹیکشن دے دے گا. یہ تھا سٹائل ہمارے نبی کا. کیونکہ قریش نے ہمیں روکا دین حق پھیلانے سے, تو وہ اللہ کے دشمن ہے, تو اب کون ہے جو ہمارے حواری بنیں گے اور ہمیں پروٹیکشن دیں گے. کچھ سٹوریز ہیں. ایک تو کندا ٹرائب تھا, بہت مشہور ٹرائب, بڑا یہ ایک پریسٹیجیس اور آپ کہہ لیں کہ تگڑا ٹرائب ہوا کرتا تھا, لیکن قریش کی جب سے جو ہے وہ پیک آئی تو کندا تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو گیا. تو خیر کندا ٹرائب کے چیف ٹین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروچ کیا, اور اس نے بڑا اٹینٹیولی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بڑا سمارٹ مین تھا. خیر چیف ٹین نے کہا دس از اے ویری انٹرسٹنگ میسج, یہ تو بہت انٹرسٹنگ میسج ہے, آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں, دوسرے میں تمہیں اپنے جو ٹرائب ہیں ان کے بڑوں سے ملواتا ہوں, تو ان کے سامنے تم یہ میسج رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی میسج جو ہے توحید, بت پرستی چھوڑ دو اور یہ کہ ہمیں پروٹیکشن دو. تو اس نے کہا او مائی فیلو ٹرائبز مین, if we were to take this matter from this young man from the Quraysh and adopt him, we will have a message through which we can conquer Arabs. اب یہ جو شخص تھا یہ ایمان کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہو رہا تھا. ایمان جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ. ایمان تو یہ نا کہ اسلام آپ کے دل میں داخل ہو چکا, آپ کنونسڈ ہیں. یہ شخص پولیٹیکل اسٹرینتھ کے لیے سوچ رہا تھا, یعنی اس کو اسلام اتنا پاورفل لگا کہ اس نے جانچ لیا کہ ایک دور آئے گا کہ اسلام پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اس ینگ مین کی, تو ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے, ہم عربس کو کانکر کر لیں گے. اس بات پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ینگ مین یہ بتاؤ, if we were to follow you, اگر ہم تمہیں فالو کر لیں, and then Allah gives us victory over your enemies, تو کیا تم ہمیں کنٹرول دو گے, پوزیشن دو گے اپنے افیئرز میں؟ کلیئرلی پوچھ لیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the kingdom belongs to Allah and Allah gives it to whomever he pleases. سبحان اللہ. یعنی ایسا زبردست جواب کہ بھائی کنگڈم اٹ از فار اللہ ٹو گیو, بادشاہت یہ پوزیشن یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ جواب سن کے اس نے کہا کہ اچھا تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں فالو کریں, اپنی گردنیں کٹوا لیں, اپنا جو ہے خون بہائیں, اور اس کے بعد جب تمہیں ملکیت مل جائے تو تم جو ہے ہمیں سائیڈ لائن کر دو. اب وہ اس کو نیگیٹو سائڈ کی طرف لے گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ ٹرائب نہیں ہے, پروٹیکشن تو یہ شاید دے دیں لیکن ان کی نیت کچھ اور ہے. تو ہمارے نبی نے ریجیکٹ کر دیا اتنی آنر کے ساتھ کہ جو کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا, جو ریجیکٹ کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا, سیدھی سی بات ہے. بہرحال ایک اور سٹوری بنو شیبان کی آتی ہے. بنو شیبان جو ہے یہ بھی ایک ٹرائب تھا اور ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا. یہ انٹیلیجنٹ ہے, بہت ہاسپٹیلٹی ان کی بہت مشہور تھی. یہ یاد رکھیں کہ اس دعوت کے دوران جو ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابو بکر صدیق تھے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز ابو بکر صدیق تھے. تو ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ ابو بکر صدیق کو عرب ٹرائبس کا بہت علم ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری اسمارٹ ان چوزنگ ہز ٹیم. ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دوست تھے, دوسرا یہ کہ ابو بکر صدیق کو نالج بھی تھا. تو ابو بکر صدیق جو ہے جب بنو شیبان کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابو بکر صدیق نے ان کے سامنے جو ہے وہ کہا کہ بنو شیبان are of the most noble, illustrious and intelligent tribes of the Arabs and they have amongst them X, Y and Z who are known for their sincerity. یہ بہت زبردست میتھڈ ہے کسی کو قائل کرنے کے لیے کہ اس کی جو بجا تعریف بنتی ہے وہ اس کے سامنے کر دی جائے. حالانکہ مشرک ہے لیکن یہ کہ جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ بیان کر دی جائیں. یہ ایک بڑا زبردست میتھڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے لوگوں کے دل اس سے نرم ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جا رہی. تو ابو بکر صدیق واز ویری اسمارٹ ایز ویل اینڈ ویری ڈپلومیٹک ان دا ٹرو سینس آف دا ڈیفینیشن آف ڈپلومیسی. خیر بنو شیبان کے چیف جو ہے انہوں نے کہا کہ واٹ از دا میٹر, واٹ از دا ایشو یو آر ہیئر ود, ادھر آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف اللہ جو کہ واحد ہے, ایک ہے, اس کی عبادت کیجیے اور ریجیکٹ دی فالس گاڈس. لا الہ الا اللہ, اس میں دیکھیں افرمیشن بھی ہے اور اس میں نفی بھی ہے. اگر لا الہ الا اللہ وہ حدیث آتی ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دل سے
اور اس کے دل میں اتر گیا, اس پہ جہنم سے نکال لے گا اللہ اسے. اب سننے میں تو یہ بڑی آسان چیز لگتی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سب نے پڑھا ہے, لیکن ظاہر ہے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سمجھیں لا الہ الا اللہ میں افرمیشن کس چیز کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ افرمیشن ہے. اور نیگیشن بھی ہے. نیگیشن یہ ہے کہ باقی جو خدا ہیں وہ سارے فالس گاڈز. تو مسلمان جب تک نیگیشن نہیں کرے گا تو وہ لا الہ الا اللہ پہ پورا ہی نہیں اتر رہا. تو آج کل جو وحدت ادیان کے لوگ قائل ہیں, افرمیشن تو کر رہے ہیں اللہ, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن نیگیشن تو نہیں ہے. یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ باقی سب غلط ہیں. تو اس سے ہم گھبراتے ہیں, یہ کہنے سے ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن خراب ہوں گے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اگلا مائنڈ نہ کر جائے, اگلے کا دل نہ دکھ جائے, اگلے کو ہم اوفینڈ نہ کر دیں یہ بات کہہ کے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا آپ نے وہ تقاضا ہی نہیں پورا کیا. تو یہ بات ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا. آسان نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا, یہ آسان بات نہیں ہے. اس کا تقاضا جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اوکے, تو خیر بنو شیبان نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت پیش کی اور کہا کہ we ask you to accept us, take us into your tribe, because the Quraysh has been arrogant and evil and prevented us from spreading the speech of Allah, and Allah does not need your help. وجہ بھی بتائی کس لیے, کیونکہ قریش جو ہے وہ بغاوت پر اتر آیا ہے اللہ کے دین کے حوالے سے, اور ہمیں تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے, یہ تم اپنی بہتری کے لیے کرو گے. ٹرائبل لیڈرز نے کہا is there anything more. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیمس ورسز جو ہیں سورہ انفال کی وہ جو ہے تلاوت فرمائی, جن میں شرک کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں, پھر بینگ گڈ ٹو دا پیرنٹس, بینگ گڈ ٹو دا ریلیٹیوز, اور کچھ آیات ہیں ایتھکس کے حوالے سے, وہ جنرل آیات سورہ انفال کی پڑھ دی. چیف نے کہا اینی تھنگ مور, اور کچھ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بریف خطبہ ارشاد فرما دی, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. یہ ایک کسٹم تھا کہ ظاہر ہے خطبہ یہ ایک ایلوکوینسی بھی ہے, بہت ایلوکوینٹ ہے وہ خطبہ. چیفتین نے کہا You have indeed come with good and you have called us to the best of morals and the Quraysh has lied against you. یہ ساری باتیں سن کے اس نے کہا کہ تم اچھی چیز کے ساتھ آئے ہو, قریش نے تمہارے بارے میں جھوٹ بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے قریش کے کچھ لوگ آ چکے ہوں گے اور انہوں نے کچھ ظاہر ہے مس انفارمیشن دی ہوگی. تو جب انہوں نے خود سن لیا سامنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو قریش جھوٹ بول رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے سن لیا ہے آپ نے جو کہا ہے, ہم آپ کے ویز کو شاید ایمبریس کر لیں, لیکن ہمیں کچھ ٹائم چاہیے, ابھی ہم ہیسٹی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ہمارے کچھ ایلڈرز جو ہیں وہ ہم پیچھے چھوڑ کر آئے, ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے. پھر جو ہے ان کا ملٹری چیف جو تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. تو ملٹری چیف سے جب اس چیف نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں جہاں تک بات ہے عرب ٹرائبس کی, تو ہمارے ان کے ساتھ کچھ پیکٹس ہیں, ان کے ساتھ تو ہم رسک لے لیں گے. رسک سے مراد تھا کہ اگر کبھی فیوچر میں آپ کی لڑائی ہوتی ہے عرب ٹرائب سے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ہمارے کچھ پیکٹس جو ہیں وہ پرشینز کے ساتھ بھی ہیں, کسرا کے ساتھ بھی ہیں, جو کہ یعنی کنگ تھا پرشیا کا, ان کے ساتھ ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے, یعنی ان کے ساتھ ہم رسک نہیں لیں گے. تو انہیں کیا پتا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ کسرا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفیٹ کر دے گا ظاہر. اینی یعنی انہوں نے بھی ایک انکلینیشن تو شو کی, لیکن ان کے ذہن میں کچھ فیئرز بھی تھے, اور پھر یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی شاید ڈائریکٹلی مدد نہ کر سکیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آبویسلی جو ہے وہ یہ پتہ لگ گیا کہ دیز آر ناٹ دا پیپل جو اسلام میں فلی داخل ہونے کے قابل ہیں. اینی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز اباؤٹ ٹو لیو, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یور رسپانس ہیز بن فیئر, تمہارا رسپانس تمہارے مطابق فیئر ہے, بٹ Allah's religion will only be held by those who embrace it fully. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آفر بھی ریجیکٹ کر دی, کہا کہ نہیں, اللہ کا دین جو ہے وہ صرف اسی طرح اسٹیبلش ہوگا جب اس میں فلی داخل ہوں گے. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین, اور پھر اس سے پہلے غالباً یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یس, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ ہے پوری آیت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورا کا پورا داخل ہونا. اللہ تعالیٰ کو ہماری نیڈ نہیں ہے, اسلام میں آنا ہے تو پھر پورے کے پورے آؤ. خیر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا what if I were to tell you that this matter of Kisra, Allah will grant you victory over their kingdom and you will enjoy their land, money and women, would you accept? One of the younger ones said yes of course, لیکن elders couldn't believe it. یہ ایک ایسی بات تھی اس دور میں کہنا کہ کسرا کو شکست ہو جائے گی. کسرا کا جو سلطنت تھی پرشین سیسنڈ امپائر 400 سال سے انڈیفیٹڈ تھا. رومنز نے کچھ دیر کے لیے ڈیفیٹ کر لیا تھا, بٹ دے ایونچولی ریگینڈ دا لینڈز. یعنی
टसल इक्वल थी, अभी तक उनको किसी ने उस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया था, कंप्लीटली एनिहिलेट नहीं किया था। मुसलमानों ने कितने साल में उन्हें एनिहिलेट कर दिया, यानी टोटली 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर उड़ा के रख दी। और रबी अल तमीमी बहुत मशहूर एक सहाबी हैं, उनके बारे में आता है उनके मोटे मोटे होंठ, हबशी थे गालिबन। साद बिन अबी वक्कास ने एम्बेसडर बनाकर भेजे यज़दगार के दौर। मुख्तलिफ रवायात आती हैं, एक रवायत में आता है कि वो जो कमांडर था इनका पर्शियंस का, बहुत मशहूर कमांडर था, मेरे जहन से अचानक ही उसका नाम निकल गया, खैर, उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि हम यहाँ जस्टिस डिलीवर करने आए हैं, अल्लाह ताला की शरीयत डिलीवर करने आए हैं और लोगों को तुम्हारे अनजस्ट रूल से निकालने आए हैं। ये उनका रिप्लाई था। एक और रवायत में आता है कि वो दाखिल हुए, यज़दगार जो था इनका सो कॉल्ड जो खुदा था, उसके दरबार में दाखिल हुए, नेज़ा हाथ में था, तो नेज़े को मारते हुए आ रहे थे, यानी उनके जो कालीन थे उस पर मारते हुए आ रहे थे, वो बड़े महंगे कालीन होते। तो वहाँ के लोगों ने कहा, ये कौन बदतमीज़ शख्स है, यानी इसको तमीज़ नहीं है, हमारे खुदा की तरफ आ रहा है, यज़दगर्द की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐ शख्स, तुझे पता नहीं तू किसकी तरफ जा रहा है? तो उन्होंने कहा किसकी तरफ? उन्होंने कहा कि तू हमारे खुदा की तरफ आ रहा है, तो ज़रा तमीज़ से एंटर हो। तो इन्होंने आगे से बड़ा एम्पावरिंग जवाब दिया, इन्होंने कहा कि जा अपने खुदा को जाकर बता दे कि मैं उसके खुदा की तरफ से आया। ये भी एक रवायत में आता है, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ रवायात हैं। बहरहाल दिस शोज़ यू द कॉन्फिडेंस दैट सहाबा हैड, जो तरबियत थी उनकी, और इस्लाम ने किस तरह उन्हें तब्दील कर दिया था। उनको कोई फिक्र नहीं थी हमारी पर्सनल इमेज क्या है, हमने क्या पहना हुआ है, हमारी शक्ल क्या है, सूरत क्या है, उन्हें बस कॉन्फिडेंस था, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विक्ट्री हमें जो है वो प्रॉमिस्ड है। खैर, तो ये वाक़या मैंने आपको बताया बनु शैबान के साथ कि उन्होंने भी ज़रा इंक्लिनेशन तो शो की, लेकिन कम्प्लीटली इस्लाम में वो नहीं दाखिल होने वाले थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं। खैर, उसके बाद जो है वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि जहाँ से लीस्ट एक्सपेक्टेड था वहाँ से हेल्प आ गई, और लीस्ट एक्सपेक्टेड था यसरब के इलाके से, लीस्ट एक्सपेक्टेड था वो भी खजरज से। औस और खजरज ये 2 कबीले बड़े मशहूर यसरब के, आपस में लड़ रहे थे, बहुत साल हो गए थे इन्हें लड़ते लड़ते, यहाँ तक कि इनके दरमियान एक जंग हुई, बैटल ऑफ बोआस। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस जंग के बारे में बताती हैं कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। क्यों? क्योंकि इस जंग में इनके बहुत से बड़े फौत हो गए थे, जो इनके बाबे थे वो मर गए, पीछे बचे यंग लोग। अब यंगस्टर्स जो थे वो जरा बाबों से मुख्तलिफ सोच रखने वाले थे, दे वर फेड अप ऑफ दिस बैटल्स एंड वॉर्स, और दे यूज्ड टू से कि ये फ्यूटाइल एक बैटल है, और दे वर लुकिंग फॉर मीनिंग, पर्पस एंड वेरी मीनिंगफुल थिंग्स। ये हज़रत आयशा का बयान है कि दे वर लुकिंग फॉर मीनिंग, पर्पस एंड लाइफ। तो इसलिए दे वर वेरी मच इंक्लाइंड कुछ किसी ऐसी चीज़ के लिए कि हमें ना कोई पर्पसफुल चीज़ मिलनी चाहिए, कोई मीनिंगफुल चीज़ मिलनी चाहिए। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होता है कि देखें, जो जनरेशन गैप होता है ना, एक जनरेशन कुछ फुलिश काम करती आ रही होती है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला यंग लोगों से फिर चेंज लाता है। तो मोस्ट ऑफ देम वर यंग। तो खैर, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मुताबिक कि उनके बड़े फौत हो गए, पीछे जो बचे तो वो बड़े रेवोल्यूशनरी किस्म के नौजवान थे। खैर, अब्दुल्ला बिन उबई वाहिद था एक बड़ा, उनका जो कह लें बच गया था इस बैटल के बाद। तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती थी कि तुम्हारी ऊँटनी जो है मेरे यहाँ पे खेतों में क्यों चरने आई, इस बात पे वो सर फाड़ देते थे एक दूसरे को, और लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वाक़या ऐसे है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिना से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे छोटा सा एक कैंप था। अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यसरब में ये खबर पहुँच चुकी थी कि एक नबी आया हुआ है। ये पहली बार नहीं पहुँच रही खबर, उससे पहले भी पहुँच चुकी थी। वो किसके थ्रू पहुँची थी, उस शख्स का मैं आपको नाम भी बताता हूँ। वो एक बड़ा मशहूर इनका पोइट था, उसका नाम है सुवैद इब्न समीत। ये भी तारीख की किताबों में आता है। ये यसरब में बहुत फेमस पोइट था और खजरज का पोइट था। उसको कहीं से ये खबर पहुंच गई कि मक्का में एक शख्स है जो तुमसे भी बड़ा पोइट है और मैजिशियन है, बहुत बड़ा मैजिशियन है, और उसमें बहुत एलोक्वेंसी है। यानी देखें क्या खबर पहुंच गई उसको। तो इस बात पे उसने थोड़ी जेलसी फील की। ये अल्लाह के तरीके हैं, देखें किस तरह से अल्लाह ने यसरब में इस्लाम पहुंचाना था, और ये बहुत पहले की बात है।
یعنی یہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 5th-6th ایئر آف پروفیٹ ہوڈ غالباً ہوگا. تو یہ شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس بڑی ایلوکوینٹ اسپیچ ہے، تو میرے پاس بھی ہے، تو آؤ مقابلہ کرتے ہیں. اس نے باقاعدہ دعوت دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، لیٹ می لسن ٹو اٹ. تو اس نے کچھ ٹپیکل کلاسیکل پری اسلامک پوئٹری بہت پائے کی، بہت زبردست، ظاہر ہے بہت پائے کا شاعر تھا وہ، اس نے کہی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور وہ شخص حواس باختہ ہو گیا اور وہ کھو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے کلام سنایا اس سے بہتر کلام میں نے آج تک نہیں سنا. اور اسلام انٹرڈ ہز ہارٹ. اور خزرج کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوید جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وی آر سرٹن ہی ڈائیڈ اے مسلم. تو اسی طرح ایک اور ینگ مین کا تذکرہ ہے خزرج کے جو کنورٹ ہو چکے تھے بفور ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از پلانٹنگ دا سیڈس فار خزرج. تو خیر وہ آئے تھے حج کے موقع پہ آئے تھے، پرانی بات ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنی اور اس ینگ مین نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا اپنے دل میں. اور ان کے بارے میں بھی رپورٹس آتی ہیں کہ وین ہی واز ڈائنگ، جب یہ فوت ہو رہا تھا ینگ مین، ہی واز ریسائٹنگ تسبیح، تحمید اینڈ تکبیر، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے یہ شخص فوت ہوا تھا. یہ بھی بیٹل میں فوت ہوا تھا، بیٹل آف بواس میں. تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یثرب میں اسلام پہلے پہنچ چکا تھا تھرو دس پوئٹ اینڈ تھرو دس ینگ مین. تو لوگوں کو ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا اسلام ہے کیا، تھوڑا بہت کچھ نو ہاؤ تھا کہ ایک پروفٹ دعویٰ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اللہ نے بھی پلانٹس جو ہے سیڈز پلانٹ کر دیے. لیکن جو مین کنورجن ہے وہ اس سال میں ہوتی ہے 10th ایئر آف دعویٰ. اور ظاہر ہے کہ ذوالحجہ کا موقع، حج پہ آئے ہوئے، منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بڑے ٹرائبز نے، کچھ نے بلیٹنٹلی ریجیکٹ کر دیا، کچھ نے انکلینیشن شو کی، لیکن کوئی خاص جو ہے وہ پھر بات نہیں بن سکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور عقبہ، یہ ایک جگہ ہے، اسمال ٹرائب نیئر عقبہ، پلیس ویئر دا اسٹونز آر تھرون، یہ مینا کے پاس جگہ ہے عقبہ، اسی لیے پلیجز آف عقبہ کہتے ہیں نا یہ دونوں پلیجز کو. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 6 لوگ تھے، چھوٹا سا ان کا خیمہ بھی نہیں تھا، بلکہ بس وہاں پر وہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ خزرج میں نے آپ کو بتایا ایک پور ٹرائب تھا کمپیئرڈ ود ادر ٹرائب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو آر یو؟ انہوں نے کہا وی آر فرام دا خزرج. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وچ خزرج؟ یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے معلوم نہیں تھا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ خزرج ٹرائب کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آر یو دا نیبرز آف دا جوز فرام یثرب؟ تو پھر انہوں نے کہا جی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی. تو پھر ہمارے نبی نے کہا می آئی اسپیک ود یو؟ انہوں نے کہا جی بولیے. تو سیم جوش اور پیشن کے ساتھ ہمارے نبی نے 6 لوگوں کو بالکل اسی طرح دعوت دی جس طرح سے بڑے بڑے ٹرائبس کو دعوت دی تھی. یعنی پیشن میں کوئی کمی نہیں تھی. وچ مینس آڈینس ڈزنٹ میٹر، وچ مینس کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. اس سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ نے دین کا مبلغ بننا ہے، دائی بننا ہے، کوئی پازیٹیو بات پھیلانی ہے، تو پھر ایسے سوالات نہ پوچھیں کہ میں یوٹیوب کو کیسے گرو کروں. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ گرو آپ کو خود بھی پتہ ہے، ٹیکنیکس ہر کوئی پڑھ لیتا ہے گوگل سے جا کے کیسے گرو ہوتی ہیں بہت سے لوگ کا. لیکن کنسرن یہ ہوتا ہے کہ میرا چینل گرو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، میں ایک اچھی بات پھیلانا چاہ رہا ہوں، تو گرو کرنا مقصود ہی نہیں. آپ نے چینل بنانا ہے، چینل پہ ویڈیوز ڈالنی ہے، وہ ویڈیوز کا لنک جو ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کولیگس کو بھیجیں، آپ کا کام ہو رہا ہے. آپ کو کیا ضرورت کوانٹٹی کی، آپ کو کیا ضرورت سبسکرائبرز کی. ٹھیک ہے نا، اگر مقصود جو ہے وہ دعویٰ ہے تو کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جوش کے ساتھ، پیشن کے ساتھ ان کو دعویٰ کیا. یہ فارمرز تھے، لیبررز تھے، اینڈ انسٹنٹلی دے شوڈ انٹرسٹ ان اسلام، اور اسلام قبول کر لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. تو یہ 6 لوگ تھے. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا بھی ہوں. پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ وائی ڈڈ دس ایکچولی ہیپن، یہ ہوا کیوں کہ جن ٹرائب سے ایکسپیکٹڈ تھا انہوں نے قبول نہیں کی دعوت، جن سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا انہوں نے قبول کر لیا. تو دے پلان اللہ 2 plans، اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. اللہ کا پلان جو ہے وہ ہمیشہ بیسٹ ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ اللہ کا پلان تھا. دوسری بات یہ کہ خزرج جو ہیں یہ بڑے فرٹائل تھے ود ریگارڈس ٹو ایکسیپٹنگ سچ ٹیچنگز. اس کی وجہ یہ تھی کہ جوز جو تھے یہ اوس اور خزرج کو تانے دیا کرتے تھے بہت زیادہ کہ دیکھو ہمارے اوپر ایک آخری نبی آنا ہے ہمارے پاس،
اور جیسے ہی وہ آئے گا تو ہم تم لوگوں کو قتل کر دیں گے. وی آر جسٹ ویٹنگ فار دیٹ لاسٹ پروفٹ. تو اس لیے ظاہر ہے ان کو یہ بڑا فیل ہوتا تھا کہ جوز ڈومینیشن نہ کر جائیں پولیٹیکلی سپیکنگ. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ پروفٹ تو عربز میں سے ہیں اور یہ تو گولڈن چانس ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے, تو اس لیے بھی تھا کہ ایمان لے آئیں گے, دوسرا یہ بھی تھوڑی سی بات تھی کہ انفیریورٹی فیل ہوتی تھی, جیوز جو ہے وہ اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے. اور بات یہ کہ اوس اور خزرج کو کچھ یہ باتیں پتہ تھیں پروفٹس کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, کیونکہ اہل کتاب ان کے ساتھ رہ رہے تھے بہت عرصے سے, جیوز, ٹھیک ہے نا, تو ان کا کچھ انٹریکشن تھا یثرب کے اوس اور خزرج ٹرائبس کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ یثرب سے خزرج جو ہے وہ اسلام قبول کر لے. خیر, یہ جو 6 تھے بہت فیمس انصار ہیں, ان میں عقبہ بن عامر ہیں, جابر بن عبداللہ, ہیوج نیم, جابر بن عبداللہ, اسد بن زرارہ, اوف بن حارث, رفی بن مالک اور قطبہ بن عامر. یہ خزرج کے وہ 6 لوگ ہیں جو انصار ہیں, فرسٹ انصار جو اسلام قبول کیا. انہوں نے کنورٹ کیا, دے وینٹ بیک. نیکسٹ فیو منتھس جو ہے انہوں نے دعوت کی وہاں پہ, اور اس کے بعد واپس آئے. واپس جب آئے تو اپنے ساتھ 12 لوگ, ڈبل لوگ جو ہے وہ لے کر آئے نیکسٹ ایئر, ٹھیک ہے, حج کے موقع پہ ڈبل دا پیپل کیم ٹو دیم. اور 12 لوگ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ بیعت بہت مشہور بیعت ہے, اور اٹ از کالڈ دی اوتھ آف دا وومن. اس کا بڑا مشہور نام ہے, اوتھ آف دا وومن. یہ ایک محاورتاً بات ہے, یہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. عبادہ ابن سمیت رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پورا نیریٹ کرتے ہیں پلیج آف عقبہ. یہ جو 12 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بیعت اس طرح سے ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے اور وہ اللہ کے نبی پہ ہاتھ رکھتے تھے, ویری لکی پیپل. اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ باتیں کہلواتے تھے, وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے, اور یہ جو ہے وہ بیعت تھی. عبادہ ابن سمیت جو تھے یہ بھی ان 12 لوگوں میں تھے, تو انہوں نے اس کو نیریٹ کیا. آئی واز آف دوز ہو پارٹیسپیٹڈ اینڈ اٹ واز کالڈ دی اوتھ آف دا وومن. اوتھ آف دا وومن اس لیے کیونکہ اس اوتھ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی گئی. اس اوتھ میں سمپلی تھیولوجی کی بات کی گئی اور موریلٹی کی, کہ تم زنا نہیں کرو گے, تم عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اوتھ آف دا وومن کہا. خیر, when women converted, the Prophet ﷺ only asked them to live good lives and be worshippers of Allah. So this oath was called the oath of women because there were no political connotations. یہ وجہ ہے اس کی, ٹھیک ہے. پھر ان کا ہی we swore to worship Allah alone, not fornicate, steal or kill our children. Abortion دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. kill our children وہ تو دفنایا کرتے تھے, اس حوالے سے بھی ہے. we will live righteous and good lives. یہ سمپل وہ oath تھی, پہلی جو آپ کہہ لیں اوتھ تھی ان 12 لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھیں کہ اس ٹائم پہ زکوٰۃ, فاسٹنگ, حج وہ ابھی فرض نہیں ہوئے, صرف نماز تھی. نماز تھا اور کلمہ, ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے اوتھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی. جہاں تک بات ہے شراب کی, ایون شراب بھی حرام ابھی نہیں ہوئی تھی. شراب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ 3rd year of ہجرہ میں حرام ہوئی ہے شراب, بیکاز اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ فار عربس ٹو لیو انسٹنٹلی. تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ وائز جو ہے وہ, یہ اللہ کی حکمت ہے. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whoever fulfills this his reward will be with Allah, whoever falls short repent and Allah will forgive you. Very straight forward اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی. اور پھر ان 12 کنورٹس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو متعین کیا اور بھیجا. اور مصعب بن عمیر نے 1 سال مدینہ میں جا کے بہت پیشن کے ساتھ دین کا کام کیا, یعنی he was the one of the earliest dies. اور مصعب بن عمیر نیکسٹ ٹائم اپنے ساتھ تقریباً 75 لوگ لے کر آئے جنہوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. سبحان اللہ. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ذکر میں آپ سے پہلے ہی کر چکا ہوں, اور ان کا میں واقعہ آپ کو الحمدللہ جو ہے وہ سنا